درد ہے، اور درد یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کا آئلی قانون تو محفوظ ہے اور اس کی بنیاد مذہب ہے، لیکن اس ملک میں ہندوؤں کا مذہبی قانون محفوظ نہیں ہے۔ جو سچی بات ہے وہ یہی ہے، یہ کسک ان کے دل کے اندر موجود ہے، اور اسی کسک کی بنیاد پر اندر سے شیطان ڈھونس مارتا ہے کہ مسئلہ کھڑا کیا جائے یونیفارم سول کوڈ کا، مسئلہ کیا جائے مسلم پرسنل لا کو بدلنے کا، اور پھر جو چیز ہندو کوڈ میں اور ہندو ایکٹ کے اندر اسلام سے لی گئی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر، یا آج کل کی زبان میں اسی کو مدعا بنا کر کے اسلام پر بھی حملہ ہے، مسلمانوں پر بھی حملہ ہے۔ انہیں یہ درد ستا رہا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا قرآنی قانون، حدیث والا قانون تو محفوظ رکھا، ہمارے قانون محفوظ نہیں ہے جو ہمارے دھارمک قانون ہیں۔ اور یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندو میرج ایکٹ، ہندو ڈائیورس ایکٹ، ہندو مینٹیننس ایکٹ 1954 اور 1956 میں لاگو کر دیا۔ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ میں چوہا کود رہا تھا، اور اس میں سر فہرست ڈاکٹر راجندر پرساد اس وقت کے صدر جمہوریہ تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس پر دستخط کیا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ تو یہ مسئلہ اس وقت سے چلا رہا ہے۔ یہ بیچارے ٹرانسپورٹ کے مینیجر یہ آج کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ نہیں ہے، 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ ارے تمہارے شوہر نے تم کو 3 طلاق دے دی ہے کہ یہ تمہاری بیوی نے تم کو 3 طلاق دیا ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ طلاق پڑ رہی ہے مسلمان عورت کو، اور آپ کا کیا ہو رہا ہے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دباؤ سے آواز منہ سے نکل رہا ہے۔ ایک بات بہت صاف سی ہے، آج تو میڈیا نے اس کو ہوا بنا دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ 3 طلاق مسلمانوں میں اور 4 شادی کی اجازت مسلمانوں میں، یہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن سچائی بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ 2011 کی جو سنسد رپورٹ ہے، مردم شماری کی جو رپورٹ ہے، اس میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ طلاق دینے کا رواج سب سے کم مسلمانوں میں ہے، اور جو ریشیو ہے یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے اور ہمیں کھل کے بولنا چاہیے، کوئی لاگ لپٹ کی بات نہیں ہے۔ طلاق کا تناسب مسلمانوں میں سب سے کم ہے، چاہے 3 دے، 2 دے، 1 دے، سب سے کم ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں بیچاری ہیں طلاق کی بنیاد پر، تو جہاں طلاق زیادہ ہے وہاں کی عورتیں کیا ہیں یہ بھی سپریم کورٹ کو طے کرنا چاہیے۔ اور ابھی جو ہمارے فاطمی صاحب نے فرما دی ایک بات، وہ بھی لاکھ روپے کی بات ہے کہ پرسوں تو ہمارے محترم سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ، انہوں نے لکھنؤ میں فرمایا ہے کہ بھارت کی ناریوں کے مان اور سمان اور ادھیکار کی رکشا کی جائے گی۔ ارے پہلے تم اپنی ناری کا تو رکشا کرو، کہاں کی سمان اور کہاں کا مان وہ تو بعد میں ہوگا۔ یہ جو تم گن کر کے پچھلے